السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، رفیق بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں پاکستان کے حالات، اپوزیشن یا حکومت کے درمیان جو سلسلے چل رہے ہیں اس پر میں گفتگو کروں گا۔ دراصل ہماری عوام جو ہے یہ مہنگائی کا رونا کم روتی ہے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی رونا رو رہی ہے۔ ناظرین محترم، آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا ذرائع نہیں ہے جس سے پاکستان کو آمدن ہو سوائے انکم ٹیکس کے، اور کتنا انکم ٹیکس پاکستان کو ملتا ہے وہ بھی کئی مرتبہ ہم ٹیلی ویژن پر سن چکے ہیں۔ جتنا ان کو ٹیکس ملتا ہے اس میں سے آدھا تو قرضوں پر سود سمیت قرض ادا ہو جاتے ہیں، باقی کا بچتا ہے ہاف۔ اس سے ملک کی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے، جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ناکافی ہے ملک چلانے کے لیے۔ ہمارے ملک میں ایک تو ڈونر کم ہیں جو انکم ٹیکس دیتے ہیں، دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یورپ کی طرح آسانیاں بھی میسر ہوں۔ یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، پڑھے لکھے یا ان پڑھ، جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی اسی طرح کا مظاہرہ کر رہے ہیں جیسے کہ ان پڑھ لوگ ہیں۔ غور کریں، اگر ہمارا کوئی ایسا ادارہ جس سے ہمیں کوئی آمدنی آ رہی ہو وہ بھی نہیں ہے سوائے ٹیکس کے، تو یہ چیزیں جب ملک چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ان کو کرنا پڑتا ہے، تو ان کے پاس سوائے یہ چیزیں کہ ان پر کوئی تھوڑا سا ٹیکس لگا کر بڑھا دی جائیں تو وہ ٹیکس جو ہے وہ ملک پر خرچ کیا جائے، ملک کی ضرورت پوری کی جائے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ کیسے ملک کو چلائے گی؟ ٹیکس تو اتنا ہی ملے گا، لیکن یہ کیسے جو ہے یہ مہنگائی قابو کرے گی، مہنگائی پر قابو کرے گی؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہم لوگ ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، یہ آزمائے ہوئے کرتوس ہیں، یہ ہمارے لیے ہمیں کچھ نہیں دے سکیں گے۔ یہ اپنی عیاشی کے لیے تو کوششیں کر رہے ہیں آپ کو بیوقوف بنا کر، اپنی عیاشی کے لیے۔ تو یہ سوال آپ ان سے کریں کہ آپ مہنگائی کو کیسے کم کریں گے؟ یہ کیا ہوا کہ ہم مہنگائی سے عوام مر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے؟ تمہارے پاس کیا ہے اس مہنگائی کو کم کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ آدھا جو ٹیکس رہتا ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ مہنگائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جب تک کہ کوئی ایسے ادر ادارے جو ہیں ان کے ذریعے سے آمدن نہ آئے، تو یہ عمران خان کوشش کر رہا ہے، ادھر ادھر چھلانگیں مار رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، تو وقت درکار ہے، وقت لگتا ہے، ایسے تو یکدم تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے یہ آپ اندازہ کیجئے کہ ہمیں ایک ایماندار اگر وزیر اعظم ملا ہے
تو یہ ہمارے لیے کوششیں کر رہا ہے، وقت درکار ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ہی تو یہ سب کچھ ہوگا. تو اس پر اطمینان رکھیں، انشاءاللہ ملک کو چلائے گا. اور جو اپوزیشن کا معاملہ ہے پی ڈی ایم کا، یہ تو ان کو تو مال چاہیے، یاشیاں چاہیے، ان کو یہ وزارتیں چاہیے، اور انہوں نے جو ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں اس سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ان کو عوام کا کوئی خیال تک نہیں ہے. آپ خود غور کریں. لیکن پھر بھی ان کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ ان کے پیچھے بھاگنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ چلائے ہوئے کارتوس ہیں. لہٰذا میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اگر کر رہے ہیں تو یہ کیا کریں گے. اگر یہ نہیں ہے، یہ ایماندار آدمی اگر مشکل میں پڑا ہوا ہے تو یہ کیسے کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوتی ہے. سب دنیا میں، پوری دنیا میں مہنگائی ہے. اور پھر کرونا کی وجہ سے اور بھی زیادہ جو ہے لوگ مایوس ہو گئے، پریشان ہیں. تو لہٰذا دنیا کے ساتھ ہی ہم چلیں گے. تو میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اس طرح ان کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. تو لہٰذا یہ قوم جو ہے اپنی پریشانیاں خود بنائے ہوئے ہے. یہ اللہ پر بھروسہ اور انتظار نہیں کر سکتی. تو انتظار ہی ہے ہمیشہ کامیابی کا راز. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.